میرے بھائی، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور کوئی نارمل دور نہیں ہے، یہ عام زمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ کا زمانہ ہے، ظلم اور انصاف کے لڑائی کا زمانہ ہے۔ اور یہ لڑائی کوئی آج سے شروع نہیں ہوئی ہے، یہ حضرت آدم کے دور سے شروع ہوئی اور ہر نبی ہر رسول کے زمانے میں یہ لڑائی جاری رہی اور آج بھی یہ لڑائی جاری ہے۔ لیکن حالات اور سچویشن جو ہے نا، یہ آثار بتا رہے ہیں کہ اب اس جنگ کا اینڈ ہونے والا ہے اور اب یہ حق و باطل کے درمیان کی جو لڑائی ہے نا، یہ اپنے آخری اسٹیج پر پہنچ چکی ہے اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ حق کی جیت ہوگی اور اہل حق کا چاروں طرف غلغلہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج بہت سارے لوگ باطل کی ظاہری شان و شوکت اور اس کے تنتنے اور اس کا تمطراق دیکھ کر کے نا مرعوب ہو رہے ہیں، اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائی، باطل ہمیشہ دیکھنے میں نا بہت مضبوط دکھا ہے اور بڑا طاقتور ہو کر کے آیا وہ حق کے مقابلے میں۔ آپ ذرا پیچھے چل کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنے بڑے بڑے ہلاکو اور چنگیز خان آئے، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے غنڈے اور بڑے بڑے فرعون پیدا ہوئے۔ آپ دیکھیے، فرعون کوئی معمولی بندہ تھا کیا؟ اسے تو اپنے طاقت پر اتنا غرور تھا، اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ ڈینگے مانا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں کوئی عام معمولی بندہ نہیں ہوں بلکہ میں تو تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اتنا زوم ہو گیا تھا اسے اور اتنا غرور ہو گیا تھا اپنی طاقت پر کہ بس وہ سمجھتا تھا کہ اب میں جو چاہوں گا کروں گا اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر انجام کیا ہوا؟ نہ صرف وہ دریا میں غرق ہوا بلکہ وہ جب مر کر کے بے جان لاش ہو گیا نا، تو سمندر نے اس کی لاش کو بھی باہر پھینک دیا اور ساری دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے اسے نشان عبرت بنایا۔ اور آج بھی اس کی سڑی ہوئی لاش آج کے بڑے بڑے ظالموں کو، طاقتوروں کو اور بڑے بڑے وقت کے فرعونوں کو درس دے رہی ہے کہ طاقت اور سطح کا غرور انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ انسان کو جتنا غرور ہوتا ہے اپنی طاقت پر، اور جو جتنا اپنے آپ کو دکھاتا ہے نا، جو جتنا اڑتا ہے، اللہ اسے اتنا ہی ذلیل کر کے مارتا ہے، ایسے انجام کو پہنچاتا ہے نا کہ دنیا بھی اس کی موت کا مذاق اڑاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب اللہ رب العزت نے نمرود کو پکڑا، اس نے جب آتنک پھیلایا اور یہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا اور اپنے لشکر اور اپنی طاقت اور اپنی بادشاہت دیکھ کر کے جب یہ گھمنڈ میں آیا نا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کی حیثیت دکھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر کے سامنے اس خبیث کو بے بس کر دیا اور کہا، دیکھ تو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا اور تیری اوقات یہ ہے کہ ایک مچھر سے تو مقابلہ نہ کر سکا، اور مچھر نے اسے ہلاک کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ ابھی اسرائیل اپنے آپ پر کتنا غرور تھا اس کو، اور کتنا سپر پاور ہونے پر ناز تھا، کتنا اس نے ٹیکنالوجی، دنیا اس کے طاقت کا لوہا مانتی تھی، اور اس کی ٹیکنالوجی اور اس کے جو ہے وہ سسٹم، دفاعی سسٹم جو تھے، اس پہ دنیا دنگ تھی کہ یہاں پر تو کبھی کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ لیکن جب اللہ نے اسے ننگا کرنا چاہا نا، تو ایک مٹھی بھر چند فلسطین کے مسلمانوں میں اتنی ہمت آ گئی اور اتنا جذبہ آیا نا کہ آدھا گھنٹہ کے اندر اس سپر پاور کو انہوں نے لا کر کے گھٹنے پہ کھڑا کر دیا، اور ساری دنیا کو پتا چلا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ڈینگیں کیا مارا کرتا تھا، اور آج یہ چند مٹھی بھر فلسطین کے مجاہدین کے سامنے کس طرح گڑ گڑا رہا ہے اور بے بس کھڑا ہوا ہے۔ اور آج بھی آپ کے اگل بگل جو کچھ ہو رہا ہے نا، ہمارے آپ کے جو اس وقت کے حالات ہیں، آپ بھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ ان حالات سے بے خبر ہے۔ میرے بھائی، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، یہ جو ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے، اللہ قطعاً اس سے لا تحسبن، یہ تاکید کے ساتھ ہے، ہرگز بے خبر مت سمجھنا اللہ کو۔ سوال ہوتا ہے تو پھر اللہ اگر ان حالات سے بے خبر نہیں ہے تو وہ ان ظالموں کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ ان ظالموں پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ ان کو تہس نہس کیوں نہیں کر دیتا ہے؟ تو دوسری آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے، انما یؤخرہم لیوم
ہر چیز کا ایک وقت فکس ہے اس کے یہاں، ایک ٹائم ہے. ابھی وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جہاں تک تم جا سکتے ہو جاؤ، اور اپنی طاقت، اپنی سطح اور اپنی اکثریت کے زوم میں نہ تم جتنا آتنک مچا سکتے ہو مچاؤ. لیکن جب وہ وقت مقرر آئے گا نا، جب اللہ پکڑنے پر آمادہ ہوگا، تو آج باطل کے چاہے جتنے تنتنے ہوں، چاہے جتنے دبدبے اور غلغلے ہوں، اور باطل چاہے جتنے پاور میں ہو، چاہے جتنی بڑی اکثریت ہو اس کی، اور ظاہر میں چاہے جتنی شان و شوکت ہو، اللہ کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھٹکا ان کی ساری ہوا نکال کر کے رکھ دے گا. اور جب اس کی عذاب کی ہولناکی دیکھیں گے، فرماتے ہیں ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. ابھی اللہ کی طاقت انہوں نے دیکھا تھا. اس لیے باطل کی چمک دمک سے ایمان والوں کبھی مرعوب نہیں ہونا، کبھی ان کی ظاہری شان و شوکت سے آپ متاثر مت ہونا. ورنہ یہ باطل جو آپ کو بڑا مضبوط دکھتا ہے نا، اور دیکھنے میں جو اتنا سپر پاور لگتا ہے، اور اس کی جو ظاہری چمک دمک ہوتی ہے، یہی دراصل ہماری آپ کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. بہت سارے لوگ باطل کی جو ہے ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر کے اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور وہ ایمان ان کا ڈگمگا جاتا ہے. یہی اصل میں چھٹائی کا وقت ہوتا ہے. یہ جو لوگ باطل کو دیکھ کر کے مرعوب ہوتے ہیں نا، اس کی ظاہری طاقت اور شان و شوکت کو دیکھ کر کے متاثر ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہی کمزور ایمان والے ہوتے ہیں. اور یہ باطل کو طاقتور سمجھنا اصل میں اپنے خدا کی قدرت اور طاقت کو کمزور سمجھنا ہے معاذ اللہ. اس لیے آپ کبھی بھی چاہے جتنے چاروں طرف ان کے غلغلے ہوں، آپ کو کبھی ان سے متاثر نہیں ہونا ہے. اپنا ایمان مضبوط کیجئے، اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور حقیقت میں جس طرح اس پر ایمان رکھنا چاہیے آپ اس طرح اس پر ایمان لائیے. ایسا نہیں کہ جیسا ہم سمجھ رہے ہیں اس طرح اللہ کو ماننا ہے. آمنت باللہ کما ہوا، اللہ کو ویسا ماننا ہے جیسا وہ ہے، اپنے باسمائہ و صفاتی، اپنے تمام اعمال، اسماء، افعال اور صفات کے ساتھ. وہ جس شان سے ہے نا، اس شان کے ساتھ ہمیں ماننا ہے. اس کے ہر کام میں وہ چاہے جلدی کرے یا تاخیر کرے، وہ کچھ بھی کرتا ہے، ہر کام میں اس کے ہزارہ ہزار حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. اس لیے آپ کو اپنے رب کی ذات پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لانا، اور اس کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے. یہ دور جو چل رہا ہے، یہ حق و باطل کی لڑائی کا آخری دور چل رہا ہے، فیصلہ کن دور ہے. بہت جلد اس جنگ کا اینڈ ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن حق کا پرچم پورے عالم میں لہرائے گا، اور اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہے گا.